ادھر لائن پہ آ جائے نا. فلاور کدھر ہے؟ تھوڑا سا پیچھے ہو جائے. سر تھوڑا سا سامنے سر. السلام علیکم. پلیز سر گیٹ پلیز سر ویٹ. سر اطہر صاحب تھوڑا سا سیدھے. یہ وہ اعداد و شمار ہیں جنہوں نے اس جامعہ کو نہ صرف خطے کی نمبر 1 جامعہ بنا دیا ہے اور ملکی جامعات میں یہ اپنے کئی پیرامیٹرز کے اعتبار سے سب سے بڑی جامعہ بن چکی ہے. آنریبل گورنر آف پنجاب اینڈ چانسلر انجینئر محمد بلیغ الرحمان صاحب اور دی وائس چانسلر انجینئر پروفیسر ڈاکٹر اطہر محبوب, respected Dean of Faculties, official from the BEEF and faculty members and my dear student, Assalamu alaikum. I welcome you all in this event of check distribution ceremony under Balochistan Educational Endowment Fund program of Government of Balochistan. انوائٹ کیا ہے سرمنی کے لیے اور گورنر صاحب کا اسپیشلی کہ انہوں نے آنر کیا ہے سرمنی کو اٹینڈ کیا انہوں نے. گورنمنٹ آف بلوچستان نے جو بلوچستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ ہے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس اور خاص طور پہ ہمارے بلوچستان سے آئے ہوئے طلباء و طالبات, السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہے کہ بیف کے حوالے سے جو اچھا کام ہو رہا ہے, آئی مسٹ اپریشیٹ بلوچستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ فار دا گڈ ورک. ان کے نمائندے اسلیم صاحب یہاں موجود ہیں, اور مجھے یہ بھی بہت سن کے خوشی ہوئی جب انہوں نے اپنی بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ بیف کو جب بنایا گیا تھا تو پیف کے ماڈل پہ بنایا گیا تھا, اور پیف جو ہے پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ, اس کو جو اچھا کام جو کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور کیونکہ جس طرح اگر کوئی اسٹوڈنٹ اچھا پرفارم کرے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, تو اس طرح جو وائس چانسلر یا کوئی شہباز شریف جب چیف منسٹر پنجاب تھے ان کا برین چائلڈ تھا. انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بچہ ایسا ایک وین ہوتا ہے جو آپ کا ایک مستقبل کا پتہ دیتا ہے, تو ان کا وین یہ تھا کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو. عنایت اللہ کے بعد جنید احمد تشریف لائیے. آدم شاہ, روزی محمد. اپنا نام اور اپنا علاقہ بتا دیجیے, بلوچستان میں کون سا علاقہ؟ اعتبار علی. نوروز واحد. علاقہ بتا دیجیے. جواد احمد. جواد اپنا معزز مہمانوں قاسم. تمام پارٹیسپینٹس جو اسکالرشپ وصول کرنے آ رہے ہیں معزز مہمانوں کو اپنا ایریا بتائیں گے. عرفان علی.
عرفان علی اپنا ایریا بتائیں گے آپ ہمارے معزز مہمانوں کو. محسن خان. بی بی سعدیہ. بی بی سعدیہ اپنا علاقہ بتائیں گے سر کو. اختر جان. راجہ فیاض. تمام اسٹوڈنٹس آتے ہیں. محمد عادل. زمران نبی. زمران نبی. محمد طلال. سرگنج. اسٹے کیسا ہے؟ کس ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہے؟ عرفان. بیف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد سہیل صاحب اور گورنر صاحب محترم وائس چانسلر صاحب کو چیک پیش فرمائیں گے. محترم وائس چانسلر صاحب اور ڈائریکٹر فائنینشیل اسسٹنس ڈاکٹر غلام حسن عباسی صاحب چیک وصول کر رہے ہیں. محترم وائس چانسلر پرو وائس چانسلر چیک کو پیش کر رہے ہیں. بہت شکریہ سر. وہ قبیلہ ہے جن کے سروں پر وہ علم کا تاج سجا کر بھیجا گیا تاکہ زمانے میں موجود جہل کے اندھیروں کو روشنی میں بدلا جا سکے. یہ وہ علم ہی انسان کی معراج ہے. ان کا نعرہ ہے کہ علم واللیل کے خوشبو میں بسائی ہوئی شام اور فیکون میں ڈھلتا ہوا تم کا پیغام. علم بستر پہ اگر ہے تو ہے وہ حق کا ولی. علم ہو کرب و بلا میں تو حسین ابن علی. علم ہی صبر و رضا حرف و نوا صدق و یقین. علم کے حلقہ بدوشوں میں رہے روح امین. علم سیاروں گہواروں اے طالبان علم اے سفیران حکمت و یقین. مقام ادب ہے کہ دل کی گہرائیوں سے استقبال کیجیے نور کے میناروں کا جو اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کا فن جانتے ہیں. یہ ہے وہ روح جو ہمارے ذہنوں کو زندہ رکھتی ہے. یہ ہے وہ سورج جو ہر لمحے ایک نئی صبح کی نوید دیتے ہیں. یہ اسی خاک پر ہو میری جبین، اسی رہ گزر پر میرے قدم. ان کا ذرہ خاک بھی ہمیں جسم و جان سے ہے معتبر. Ladies and gentlemen, national anthem is the pride of every independent. Please rise in the honor of the national anthem and sing it with zeal, zest and passion. Ladies and gentlemen. آج سے مالک اول و آخر کے نام سے کہ جو ہے محترم جناب انجینئر میاں بلیغ الرحمان صاحب، معزز مہمانان گرامی، آج اسناد حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے والدین اور اہل خانہ اور وہ خوش نصیب طلبہ و طالبات جو آج اپنی اسناد حاصل کر رہے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں آپ کو اس خوشی کے موقع پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اساتذہ اور انتظامیہ کی جانب سے دلی مبارکباد
پیش کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے مستقبل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اس خوشی کے موقع پر میں 3 اہم چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ اول، میں جناب چانسلر صاحب کا اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے حوالے سے خصوصی دلچسپی اور معاونت کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ یونیورسٹی کے معاملات، یونیورسٹی کی بہتری اور یونیورسٹی کو صوبہ پنجاب اور ملک کی سطح پر ایک نمایاں اور کما حقہ مقام دلانے کے لیے آپ کا ایک بہت مثبت اور متحرک کردار آپ کی چانسلرشپ کے روز اول سے ہی آیا ہے۔ اس سے پیشتر آپ بحیثیت وفاقی وزیر برائے تعلیم بھی ایسا کردار ادا کر چکے ہیں۔ ان وجوہات کی بنیاد پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے طلباء، اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ آپ کے ممنون اور مشکور ہیں۔ بلا شبہ آپ نے ہمیشہ ہی اپنے خطے سے والہانہ لگاؤ کا ثبوت دیا ہے۔ دوم، میں مختصراً اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ یونیورسٹی کے طلباء، اساتذہ، غیر تدریسی عملہ اور اعلیٰ انتظامیہ کی محنت اور کوششوں اور محترم چانسلر صاحب کی سپورٹ اور کمیونٹی کی مدد سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے پچھلے چند سالوں میں نمایاں ترقی کی ہے۔ تعلیم اور تحقیق کے شعبہ جات میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ملکی سطح پر ایک پاور ہاؤس کی حیثیت اختیار کر چکی ہے، ایک اونچی عالمی درجہ کے جامعہ بننے کا سفر تیز ہو چکا ہے اور ہماری سمت درست ہو چکی ہے۔ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا نام ہر اچھے حوالے سے نہ صرف روشن ہو رہا ہے بلکہ عملی طور پر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا اپنے خطے اور ملک کی سماجی اور اقتصادی ترقی میں کردار نمایاں طور پر نظر آ رہا ہے۔ مثال کے طور پر زراعت کے شعبے میں پٹی دار مخلوط کاشتکاری کے ذریعے کسانوں کے منافع کو دوگنا کرنے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرنے کی تکنیک، کپاس کی نئی قسموں کے ذریعے ٹیکسٹائل کی صنعت کو وافر اور سستی اعلیٰ درجے کی کپاس کی فراہمی سے برآمدات کے شعبے میں اربوں ڈالر کے اضافے کو ممکن بنانا، اور اب ایک اہم ترین پروجیکٹ جس میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے ایک بین الاقوامی کمپنی کے مالی اور تکنیکی اشتراک سے چولستان کے صحرا میں برقی ذرات کی مدد سے بارشوں میں خاطر خواہ اضافہ کر کے 6 ملین ایکڑ رقبے کو زیر کاشت لا کر اس رقبے سے سالانہ 10 ارب ڈالر تک کی زرعی اجناس پیدا کر کے پاکستان کو خوراک کے اعتبار سے ایک محفوظ اور اقتصادی اعتبار سے ایک متمول ملک میں بدلنے کے منصوبے پر عملی طور پر کام شروع کر دیا ہے۔ سوم یعنی تیسری بات یہ کہ روایتی طور پر پاکستان میں تقسیم اسناد کی اس تقریب کو کانووکیشن کہا جاتا ہے، جبکہ امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اس تقریب کو کمنسمنٹ کہا جاتا ہے، یعنی جیسے کہ کوئی ابتدا ہونے والی ہو۔ بالکل علامتی طور پر یہ ایک نئی زندگی کی ابتدا ہی ہوتی ہے، ایک نئی اور شعور والی زندگی، ایک مقصد والی زندگی۔ علم اور ادراک کی دولت سے آراستہ ہو کر عملی دنیا میں قدم رکھ کر اب آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ آپ کی یونیورسٹی نے آپ کو کس حد تک نہ صرف دنیا میں مقابلے کے لیے تیار کیا ہے بلکہ دنیا کو بدل کر ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے آپ کس حد تک کام کرتے ہیں۔ آپ نے ان قدروں کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے جو آپ کو اس عظیم جامعہ نے دی ہیں۔ ان قدروں میں محنت، تخلیقی اور مثبت تنقیدی سوچ، مشاہدہ، مکالمہ، مطالعہ، مسائل کے حل کی صفات اور مل جل کر کام کرنے جیسے اوصاف ہیں۔ ان اوصاف سے کام لے کر آپ ملکی اور کاروباری اداروں کو جدید دور کے تقاضوں کے مطابق بدل سکتے ہیں۔ بحیثیت اس جامعہ سے فارغ التحصیل فرد یہ ذمہ داری تا دم حیات آپ پر عائد رہے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس ذمہ داری سے کما حقہ عہدہ برا ہونے کی توفیق دے۔
آمین. پاکستان زندہ باد. اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور پائند آباد. Thank you, sir. Dear graduates, it is now time for the conferment of graduate and postgraduate degrees. We will be proceeding alphabetically, starting from the Faculty of Agriculture and Environment. All graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Agriculture and Environment are requested to please rise. I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of BSc Honours, Agriculture, Entomology, Food Sciences, Agronomy, Forestry, Plant Pathology, Horticulture, Plant Breedings and Genetics, Soil Science, and MSc Honours, Agriculture in their respective subjects, in which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of the Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in the respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. Sir, thank you. Arts and Languages. All graduates, MPhil and PhD scholars of the Faculty of Arts and Languages are requested to please rise. To you, these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of BS English Literature and Linguistics, History, BFA, BS Pak Studies, MA English Literature and Linguistics, MFA, MA Pak Studies, MA Saraiki, MA Urdu and Iqbaliyat, MPhil and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority vested in me as Chancellor of the Islamia University of Bahawalpur, I admit you to the degree in the respective subjects, and in token thereof, I present to you this degree and authorize you to wear the robes ordained as the insignia of this degree. Thank you, sir. Of the Faculty of Chemical and Biological Sciences are requested to please rise. Chemistry, Biotechnology, BS Botany, Zoology, Chemistry, MSc Chemistry, and MPhil in all these respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of BS Computer Science, BS Information Technology, BS Statistics, MCS, MSc Statistics, MPhil and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the authority. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examination to be duly qualified to receive the degree of BS Education, B.Ed, M.Ed, M.A. Education, M.A. Physical and Sports Sciences, M.Phil and Ph.D. in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. By virtue of the Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of BSc Computer System Engineering, BSc Electrical Power Engineering, BSc Electronics Engineering, BSc Telecommunication Engineering, MSc Electrical Power Engineering in respective subjects, to which degree I pray they may be admitted.
By virtue of the authority vested in me as Chancellor, Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after the examination to be duly qualified to receive the degree of BS Islamic Studies, MA Arabic, MA Islamic Studies, MA Quran and Tafsir, MA Hadith and Sirah, and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. by virtue of the authority vested in me as Chancellor of the Islamia University, I present to you these candidates who have been certified. Honorable Chancellor, I present to you these candidates who have been certified after examinations to be duly qualified to receive the degree of PharmD, BHMS, BEMS, MPhil and PhD in their respective subjects, to which degree I pray they may be admitted. From the Department of Arabic, Dr. Muhammad Azam. from Department of Arabic, Dr. Muhammad Ishfaq. Dr. Muhammad Ashraf. Dr. Muhammad Ishfaq from the Department of Arabic. From Arabic Department, Dr. Bashir Ahmad. From Computer Science, Dr. Malik Diler Ali Awan. Dr. Nadeem Iqbal from the Department of Computer Science. Dr. Anfa Tabassum from the Department of Education. Dr. Muhammad Ismail Durrani from the Department of Education. Dr. Muhammad Iftikhar Bakht from the Department of Education. Dr. Muhammad Farooq Ahmed from the Department of Education. Dr. Tawheed Qamar from the Department of Education. Dr. Javed Iqbal from the Department of Education. Dr. Rifat Tahira from the Department of Education. Dr. Nausheen Malik from the Department of Educational Training. Dr. Misbah Afshin Khan from the Department of English. Dr. Noshaba Haq from the Department of English. Dr. Muhammad Salim Akhtar from the Department of History. Ms. Alia Kausar from the Department of Economics. Rabia Tariq from Department of Economics. Najma Rashid from Department of Economics.
Anam Nazar from Department of Economics. Sadaf Sheikh from Department of Economics. Shayan Raza from English Linguistics. Arij Almas from English Linguistics. Nadmeen Gul from the Department of English Language and Literature. Aisha Ahmed from English Language and Literature. Hafza Aisha Sadia from the Department of English Language and Literature. Zarish Fatma from English Language and Literature. Ramsha Khurshid from the Department of Education. Fatima Khan from Department of Management Sciences. Rana Muhammad Naeem Khan from the Department of Management Sciences. Hasnain Niaz from Department of Computer Science. Faiza Javed from Department of Computer Science. Usama Naseem from Department of Computer Science. Aisha Tariq Khan from Computer Science. Sadia Aru from the Department of Chemistry. Ghazala Hassan from the Department of Chemistry. Tamina Naz from the Department of Chemistry. Amna Shahid from the Department of English Language and Literature. Wasim Abbas, MA English Language and Literature. Duryab Kamran, BS English Linguistics. Afaq Mahmood Malik, MA International Relations. Aman Chaudhary, MA Gender Studies. Abdullah Arif, MPA. Iqra Murtaza from BS Political Science. Muhammad Abbas, MA Political Science. Shamima Akhtar, MA Urdu and Iqbaliyat. Zoha Nazakat, MSc Applied Psychology. Urva Munir, BS Education. Sunera Kamal from MA Education.
Muhammad Furqan Ajmal, BSc Agriculture, Forestry. Mohsin Iqbal, BSc Agriculture, Plant Breeding. Zainal Abidin, BSc Agriculture, Plant Pathology. His medal would be received by his brother. Kehkashan from BSc Agriculture, Soil Science. Mohammad Salman Mohsin, BScs. Haris Hanif, MCS. Rida Javed, MSc Applied Psychology. Hafiza Mehreen Aslam, MA Urdu and Iqbaliyat. PBA. Rabia Ashraf, MA English Language and Literature. Saira Saeed, MA Education. Amna Arif, MSc Statistics. I would now request today's chief guest, His Excellency Governor of Punjab, the Honorable Chancellor of Islamia University of Bahawalpur, Engineer Muhammad Balighur Rahman, for his convocation address. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Engineer Professor Atar Mahboob Sahab, worthy Vice Chancellor of Islamia University, Bahawalpur. We have many distinguished guests, deans, academia, staff of the university, parents, rather proud parents, dear graduates, Assalamu alaikum. It is indeed a matter of immense pleasure and satisfaction for me that I am here with you at these beautiful moments of happiness. آپ کو وائس چانسلر فرما رہے تھے کہ یو ایس میں اس کو کمنسمنٹ کہا جاتا ہے، ایک نئے سفر کا آغاز، ایک مرحلے سے نکل کے ایک دوسرے مرحلے کی طرف چلنا. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے، بہت سے اسٹوڈنٹس نے آگے تعلیم کو جاری رکھنا پسند کیا ہوگا، کچھ نے جابس شروع کی ہوں گی، کچھ ابھی بھی جابس کی تلاش میں ہوں گے، کچھ انٹرپرینیورشپ کو اپنا کے اپنے کاروبار شروع کر چکے ہوں گے. تو یہ بہرحال ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو نالج سے، اسکل سے ایکوپ کر کے نکلتے ہیں تو ایک نئے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں. So I wish all of you success in this life and hereafter. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یہ زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور ہمیشہ کی رہنے والی زندگی میں ہی کامیابی ہمارا اولین مقصد ہونا چاہیے. اور اصل کامیابی کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کیسے گزارتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاتے ہیں، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور کامیاب ہونے کے لیے ویسے تو بہت سی چیزیں ہیں. ہمارا دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح کامیاب ہونا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو نچوڑ ہیں اور جو ہمیں کامیابی کے راستے بتاتی ہیں. یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم جب آیا تو اس کا پہلا لفظ اقرا تھا، پڑھو. اور پڑھنا، سیکھنا، علم حاصل کرنا، جاننا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں
ایک حدیث مبارک ہے جس کا مفہوم ہے کہ چین تک جانا پڑے، یعنی دور افتادہ علاقوں تک جانا پڑے تو علم حاصل کرنے کے لیے جاؤ۔ ایک دفعہ کہا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے۔ فرض کیا چیز ہوتی ہے؟ فرض وہ ہوتی ہے جس کو ہم اگر اس دین کو مانتے ہیں، اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے اور برحق ہے، تو پھر فرضیت کا درجہ یہ ٹھہرا کہ اس سے روگردانی کرنے کی آپشن نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہمارا کانسٹیٹیوشن 5 سے 16 سال کی تعلیم کو ریاست پہ فرض قرار دیتا ہے اور اسٹوڈنٹس پہ بھی کمپلسری قرار دیتا ہے۔ کسی فیملی، کسی شخص کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرا بچہ یا بچی تعلیم حاصل کرے، کیونکہ لا آف دا لینڈ کے مطابق قانون سے بھی بڑھ کے جو آئین ہوتا ہے وہ لازم قرار دیتا ہے کہ لازمی تعلیم، کمپلسری ایجوکیشن دی جائے 5 سے 16 سال کے لوگوں کو۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کی گود سے لہر تک سیکھنے کا عمل نہیں ختم ہونا چاہیے۔ تو اٹس اے لائف لانگ لرننگ، اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وی شوڈ ہیو اے لائف فار لرننگ۔ تو آئیے اس کو مقصد بنائیں، آئیے زندگی میں اس کو طریقہ بنائیں، جس بھی عمر میں ہم ہوں، جس بھی شعبے میں ہوں، سیکھنے کا عمل ختم نہیں ہونا چاہیے۔ سیکھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے، کامیاب ہوتے چلے جائیے۔ اور جب تعلیم کی بات آتی ہے تو ہمیں اچھا ایک اور چیز بہت اہم ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائی، آج پوری دنیا اس سے سیکھ کے یا اس کو سکھا رہی ہے، اس کو بتا رہی ہے کہ آپ نے گریٹیٹیوڈ شو کرنا ہے، آپ نے تشکر کرنا ہے، آپ نے تحسین کرنی ہے، اینڈ دیٹس اے ویری اسینشیل انگریڈینٹ ان دا ریسیپی آف سکسیس۔ آج دنیا آپ کو بار بار یہ بتاتی ہے، سوشل میڈیا پہ آپ بہت سے کلپس دیکھتے ہیں، آپ اچھے سکولز میں جہاں پہ تعلیم کے ساتھ کردار سازی کا بھی تذکرہ ہو، وہاں پہ گریٹیٹیوڈ شو کرنے کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ آپ کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کی زندگی میں کسی بھی طرح سے بہتری کا ذریعہ بنے، اصل سورس تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے مذہب میں الحمدللہ اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے کتنا کچھ مزید ملتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ تم شکر کرو تمہیں مزید ملے گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود یہ کہتا ہے کہ جس کو میں ذریعہ بناؤں تمہاری بہتری کرنے کا، اس کا شکریہ ادا کرو، تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور آج ہم اگر اپنے ذریعوں کو دیکھیں کہ آج ہم جہاں تک پہنچے ہیں، آپ میں سے جو شخص، تو سب سے پہلے کون اس سے زیادہ شکریہ کا حقدار ہو سکتا ہے کہ ہمارے والدین، جنہوں نے اپنی راتیں حرام کی اور ہمیں پالا پوسا، بڑا کیا۔ شکریہ والدین، وی کین نیور تھینک یو انف۔ ہم پوری عمر بھی آپ کا احسان کا بدلہ اتارنا چاہیں تو نہیں اتار سکتے، لیکن کم از کم آپ یہ ایبسولوٹ منیمم ہے کہ ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں، ان کی تحسین کریں، ان کی خدمات کو ایکنالج کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں، no matter what you do for your parents, you can never make up for what they have done for you. کبھی بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں کر سکتے۔ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچیں تو اف تک بھی کہنا منع کر دیا گیا ہے، یعنی انسان کہا گیا ہے کہ بڑھاپے میں اپنے بچپن کی طرف لوٹتا ہے، اس کی فہم فراست وقت کے ساتھ ساتھ اگر کمی بھی ہو جاتی ہے، کچھ دفعہ سمجھ نہیں پاتے، نادانی میں بھی اگر کوئی ایسی بات کریں تو ہماری طرف سے اف تک کہنا بھی پسند نہیں کیا۔ بہرحال ہمارے والدین کے بعد دوسرے میں سمجھتا ہوں جو شکریہ کے اہل ہیں اور ان سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا، وہ ہمارے اساتذہ ہیں جنہوں نے ہمیں تعلیم دی۔ جو کچھ بھی ہم نے اچھا سیکھا
وہ ذریعہ بنے اچھی ویلیوز ہمارے اندر انکلکیٹ کرنے کے لیے، اچھی ایجوکیشن اور سکلز ہمیں بتانے کے لیے، زندگی جینے کے گر سکھانے کے لیے۔ تو اسی طرح اپنی آپ سوسائٹی میں دیکھیں، آلویز بی پازیٹیو۔ کہہ دیا گیا ہے کہ مایوسی گناہ ہے، مایوس نہیں ہونا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ لیٹس پونڈر آن اٹ فار اے مومنٹ۔ کیا کوئی شخص کسی تاریک جنگل کے تاریک کونے میں بیٹھا ہے اور اس کو کیا اس کو اجازت ہے مایوس ہونے کی؟ نہیں، فار آل ٹائمز ٹو کم مایوسی گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی پازیٹیو۔ ہر شخص کی زندگی میں کمیاں بھی ہوتی ہیں اور بہت سب کچھ اس کو ملا بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، معاشرہ اس کا ذریعہ بنا ہوتا ہے، والدین اور اس کے ذریعے بنے ہوتے ہیں۔ ایک ہائپوتھیسس کرتے ہیں نا، ایک ہائپوتھیٹیکل مثال لیتے ہیں۔ دو مختلف لوگ ہیں، ان کے دونوں کے بالکل حالات ایک جیسے ہیں۔ وہ دونوں لوگ کسی بھی عمر میں ایک جتنی عمر کے ہیں، ان کے پاس ایک جتنی چیزیں ہیں اور ایک جیسی کمیاں ہیں۔ کسی بھی دنیا کے امیر ترین شخص کو لے لیں، کسی بھی دنیا کے بڑے سے بڑے عہدے والے شخص کو لے لیں، ہر شخص میں کمیاں بھی آپ کو ملیں گی، دکھ بھی ملیں گے، ٹریجڈیز سے بھی وہ گزرا ہوگا۔ اس کی زندگی میں آپ کو بہت ساری وانٹس اینڈ ڈیزائرز ایسی ہوں گی جو اس کی فلفل نہیں ہو سکی ہوں گی۔ تو کمیاں تو ہمیشہ ہوتی ہیں۔ تو کمنگ بیک ٹو دیٹ ہائپوتھیسس، جہاں پہ دو لوگوں کی ایک جیسے حالات ہوں اور ایک شخص اپنی کمیوں کی طرف فکر کر کے کربنگ کرتا رہے، پریشان ہوتا رہے، سوچتا رہے کہ جناب یہ کمی رہ گئی، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کر دی، معاشرے میں یہ میرے ساتھ خرابی ہو گئی، میرے ملک میں یہ کمی رہ گئی اور مجھے موقع نہ ملا اور دوسری ملک والا آگے نکل گیا۔ اسی کے مقابلے میں جو بالکل اس کے برابر کا اتنی ہی چیزیں اس کے پاس ہیں، اتنی کمیاں اس کی زندگی میں ہیں، وہ فوکسڈ ہے۔ لیٹ می تھینک مائی پیرنٹس، مجھے انہوں نے یہ دیا۔ لیٹ می تھینک مائی کنٹری کہ فلاں فلاں ملک ہمارے سے پیچھے ہیں، وہاں پہ آپ سڑک کے اوپر سیف نہیں چل سکتے، آپ کی مگنگ ہو جاتی ہے، میں کم از کم یہاں سکون سے رہتا ہوں۔ لیٹ می تھینک مائی پیپل، یہ بہتریاں ہوئی ہیں، آج مجھے یہ اپرچونٹی ملی ہے، لیٹ می تھینک۔ تو وہ شکر کرتا ہے، گریٹیٹیوڈ شو کرتا ہے، وہ اپنا کنٹینٹ رہتا ہے، کام رہتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کچھ عرصے کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ جو اپنی کمیوں کو دیکھ رہا ہوگا، اس پہ کوڑ رہا ہوگا، وہ مایوس ہو جائے گا اور مایوسی میں چلا جائے گا۔ اس کے اندر ایک سائیکولوجیکل ڈس آرڈر شروع ہو جائیں گے اور وہ اپنی ترقی کرنے کی بجائے نیچے کی طرف جائے گا۔ اور وہ شخص جو کنٹینٹ ہوگا، جو اب قناعت کرے گا، جو اس کو چیزیں ملی ہیں اس کے اوپر شکر کرے گا، وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اس طرح اللہ نے یہ نظام رکھا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بدو ملا، اس نے بہت سے سوال پوچھے، بڑے برننگ کوسچنز تھے۔ وہ بھی ایک بہت خوبصورت ریڈ ہے اگر آپ کبھی اس کے بارے میں پڑھیں۔ تو اس نے ایک سوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم سے پوچھا، ہاؤ کین آئی بیکم دا ریچسٹ پرسن ان دا ورلڈ؟ میں دنیا کا امیر ترین آدمی کیسے بن سکتا ہوں؟ تو آپ کا جواب بہت خوبصورت تھا، آپ نے فرمایا be content and you are the richest person in the world۔ آپ قناعت کر لیجئے جس پہ جو ملا ہے، آپ دنیا کے امیر ترین آدمی ہیں۔ اور یقین کریں اگر آپ کے اندر قناعت نہیں ہے تو آپ ملٹی بلینئر ہو کے بھی آپ ریسٹ لیس رہیں گے اور آگے آپ ایک پریشان رہیں گے اور ایک ڈسٹرب سو رہیں گے۔ یہ باتیں میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، اور یہ کامیابی کی ریسیپیز ہے۔ آج ہمارے ملک میں بھی بہت سی بہتریاں ہوئی ہیں، اور ایک اور کامیابی کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اور اپنے کام میں سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کریں۔ کہا گیا ہے کہ سنی سنائی بات پہ یقین کرنے کو منع کیا گیا ہے، گناہ کا درجہ دیا گیا۔ That's what these universities are about. Universities are about research. جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنا، ریسرچ کرنی ہے، ریسرچ فائنڈنگز کو یقین رکھنا ہے، تو یہ صرف لیبس کے اندر ریسرچ کرنے کی بات نہیں ہے۔
کسی تھیوری اور تھیورم اور کسی نظریے کے اوپر ریسرچ کرنے کی بات نہیں ہے. It's all together a mindset. ایک یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے شخص کو اور ایک غیر تعلیم یافتہ فرد میں یہی فرق ہونا چاہیے کہ وہ سنی سنائی باتوں پہ یقین نہ کرے. اگر اس نے آج شام کو پڑھا ہے کہ ایک سوشل میڈیا میں کہیں پہ اس کے سامنے ایک کلپ گزرا جس میں لکھا ہوا ہے کہ امریکہ میں نئی ریسرچ آئی ہے اس کے مطابق یہ ایسے ہوتا ہے، یا مثال ایک نئی ریسرچ آئی ہے جس کے مطابق زیتون کے تیل کو استعمال کرنے میں یہ فائدے ہیں، تو ساتھ اس نے کہا ہاں میں نے سنا ہوا ہے کہ زیتون کا تیل اچھا ہوتا ہے، یقیناً یہ ریسرچ اچھی ہے اور ٹھیک ہے، اس نے آگے سے آگے بھیج دی. پھر کوئی اور ساتھی اس میں شامل ہو گیا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیتون کے تیل کے فوائد کہے تھے تو یہ ریسرچ بالکل ٹھیک ہوگی، اس نے ساتھ حدیث بھی لگا کے آگے بھیج دی. اور بعد میں پتہ لگا کہ جس بنیاد پہ وہ بات آگے بڑھائی تھی وہ تو ریسرچ اس طرح کی تھی ہی نہیں. That's just an example. There's so many things about research, about people, about the facts. بعد میں پتہ لگتا ہے کہ حدیث کے نام پہ ایک بات فارورڈ کی جا رہی ہے، وہ تو حدیث ہے ہی نہیں. حضرت علی کے قول کے حوالے سے ایک بات فارورڈ کی جا رہی ہے، بعد میں پتہ لگتا ہے وہ تو قول تھا ہی نہیں. اسی طرح بہت سی اور چیزیں آج کے سوشل میڈیا میں یا ہماری زندگیوں میں. آپ یاد رکھیے یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ میں نے یہ سنا ہے تو بس ایسا ہی ہوگا. یہ ایک انسان کی بہت بڑی کمزوری ہے اور اس کمزوری کو لوگ اور دنیا ایکسپلائٹ کرتی ہے. ڈونٹ بیکم ٹولز ان دا ہینڈز آف ادرس. جگنوں کو تو اپنا راستہ یاد ہونا چاہیے. یو شوڈ نو کہ آپ کا ویژن کیا ہے، آپ کا راستہ کیا ہے اور آپ نے کس منزل پہ چل کے جانا ہے آگے. ایلس ان ونڈرلینڈ ایک مشہور کتاب ہے، کلاسک ہے، بچوں کی ٹیل ہے. اس میں ایلس بھٹک جاتی ہے ونڈرلینڈ میں. وہاں پہ ایک چوراہے پہ ایک کراس روڈز پہ شی کمز اکراس کراس روڈز، وہاں پہ دو راستے نکل رہے ہوتے ہیں. تو درخت پہ بیٹھی گلہری سے پوچھتی ہے کہ وچ روڈ شوڈ آئی ٹیک. گلہری کہتی ہے بھئی جانا کہاں ہے تم نے؟ کہتی ہے مجھے نہیں پتا میں نے کہاں جانا ہے. تو گلہری کہتی ہے پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تم جو جس سڑک پہ بھی جاؤ. تو جب تک ہمیں اپنی منزل اور اپنے راستے کا نہیں پتا ہوگا ہم بھٹکتے رہیں گے، اور ہم نے بھٹکنا نہیں ہے. لوگوں کے جو ٹولز ہیں اس کے اعلیٰ کار نہیں بننا. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہم نے نفرتوں کا شکار نہیں ہونا. اس دنیا میں کامیابی دوسروں سے، ماحول سے، دوسروں کی بہتری چاہنے سے اور محبت کرنے سے ملتی ہے. اگر آپ یہ چاہیں گے دوسرے کی بہتری ہو، اللہ آپ کی بہتری کرے گا. What goes around comes around. کر بھلا ہو بھلا. بھلا اس وقت ہوتا ہے جب آپ دوسرے کی بہتری چاہتے ہیں. وہ لوگ جو دوسروں کے راستوں میں رکاوٹیں اور گڑھے کھودتے رہتے ہیں وہ خود کبھی آگے نہیں جا سکتے. وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں باقی سب کا قد نیچے کر دوں گا اور میرا قد اوپر ہو جائے گا، وہ کبھی بھی یہ اچیو نہیں کر سکتے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. جو آپ کسی کو ذلتیں جتنا دینا چاہیں جب تک اللہ نہ چاہے نہیں ہو سکتا. لیکن وہ لوگ، اللہ نے پھر طریقے بھی بتائے، وہ لوگ جو دوسروں کی عزت میں اضافہ کرنا چاہیں، وہ لوگ جو دوسروں کی بہتری چاہیں، وہ لوگ جو دوسروں کی خدمت کریں، وہ ہمیشہ آگے سے آگے اور بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. آپ کے ساتھ ایک رسپانسیبل سٹیزن ہونے کے ناطے یہ بہت اہم ہے کہ آپ نے پولیٹیکل پروسیس میں اگر ڈائریکٹلی حصہ نہیں بھی لینا تو انڈائریکٹلی آپ نے چننا ہے کہ آپ نے کس پولیٹیکل پارٹی کو، کس حکومت کو اپنے لیے چننا ہے تاکہ وہ ملک کی بہتر خدمت کر سکیں. اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری ویجیلنٹ اباؤٹ دیٹ، کیونکہ یہ آپ کی بہت نوبل رسپانسبلٹی ہے. آپ کے پاس شعور ہے، اور شعور جو ہے اس کو کسی اور کو ایسٹرے نہ کرنے دیجیے. یہ مت دیکھیے کہ یہ ہاں فلاں کہہ رہا ہے کہ یہ خوبصورت لگتا ہے اور فلاں کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو سکتا اور فلاں کہہ رہا ہے کہ یہ ہمیں تو بے ایمان لگتا ہے. ڈو سم ریسرچ، بیس یور فائنڈنگز آن فیکٹس. آپ کے نزدیک اگر پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت اہم ہے اور پاکستانی شہری کی عزت اہم ہے تو دیکھیے کن کن ادوار میں پاکستان کے پاسپورٹ کی کیا رینکنگز رہی ہیں.
ہینلی پاسپورٹ انڈیکس کیا کہتا ہے، دوسرے کیا کہتے ہیں. اب کن کن ادوار میں پاکستانی پاسپورٹ کی انتہائی تنزلی ہوئی ہے اور باٹم کے دنیا کے چند پاسپورٹوں میں وہ رہ گیا. بنیادی دعوے کیا چیز ہوتے ہیں؟ اگر آپ کے نزدیک کرپشن بڑی امپورٹنٹ ہے اور ٹرانسپیرنسی بڑی امپورٹنٹ ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، دنیا میں مختلف پیرامیٹرز ہیں لیکن ایک بہت اہم آپ کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رینکنگز ہیں، جو اسکینڈینیوین کنٹریز، جاپان، امریکہ، سوئٹزرلینڈ، دنیا کے 160 سے زیادہ ممالک کو ہر سال رینک کرتے ہیں اور لوگ اس پہ سوال نشان اٹھاتے ہیں اگر ذرا سا بھی ان سے کوئی غلطی رہ جائے کہ آپ اس رینکنگ آپ نے کیسے کی، آپ نے ناروے کو سویڈن سے اوپر کیسے کر دیا. ہم تو بڑا ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چلتے ہیں. دیکھیے کن کن ادوار میں، کیونکہ جب اٹ ٹرکلز ڈاؤن، if you have a corrupt person at the top and if you have bad governance in place تو نتائج یہ نکلتے ہیں کہ پورا سسٹم پلیوٹ اور کرپٹ ہوتا ہے. دیکھیے کن کن ادوار میں پاکستان میں کرپشن میں کمی آئی ہے اور کن کن ادوار میں کرپشن بڑھی ہے. ہر سال کی آپ گوگل کریں، ٹرانسپیرنسی کی اصل سائٹس پہ جائیں. ڈونٹ لسن ٹو دوز فیک، جو روز فیک نیوز بنا کے اور وائرل کرنے کے لیے ان کے پاس کئی ٹولز ہوتے ہیں، اس کو مت پڑھیے. گو ٹو دا سورسز اور وہاں سے دیکھیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معیشت بہت اہم ہے اور معیشت بہت اہم ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیٹ کی بھوک سے ڈرایا ہے. ہمیشہ اچھی معیشت کے لیے، اچھے رزق کے لیے دعائیں سکھائی ہیں. تو معیشت بہت اہم ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اکانومی از امپورٹنٹ، پوری دنیا میں اکانومی کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے، تو دیکھیے کہ کس دور میں پاکستان کی اکانومی نے گرو کیا، کس دور میں پر کیپٹا جی ڈی پی بڑھا، کس دور میں ایسے ایسے اقدامات کیے گئے جنہوں نے ان امپلائمنٹ کو ختم کیا، کن کن ادوار میں نئی یونیورسٹیز بنی، نئے ہاسپٹلز بنے اور نئے ادارے اور مینز آف کمیونیکیشن جو کہ ان امپلائمنٹ کو ختم کرتے ہیں وہ بنے، موٹر ویز بنے، روڈز بنی. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھی کون کس ملک کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے. تو وی ہیو ٹو بیس آن آور فائنڈنگز آن فیکٹس اینڈ فگرس. مجھے یاد ہے کہ 2013 سے 18 جب میں ایجوکیشن منسٹر تھا، ہم ہر روز یہ سوچتے تھے کہ ہم نے بہتری کیسے کرنی ہے، نئے ادارے کیسے بنانے ہیں. بہاولپور میں پاکستان بننے سے پہلے اسلامیہ یونیورسٹی کا یہ ادارہ جامعہ عباسیہ کے نام پہ اور یہاں پہ موجود تھا. 2008 میں جب ہمیں ذمہ داری ملی، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نہیں تھی اگرچہ پنجاب گورنمنٹ تھی، اس وقت بھی یہ ایک ہی یہاں پہ ٹرشری ایجوکیشن کا ادارہ تھا. 2018 میں جب ہم یہاں سے جا رہے تھے، اس ادارے کے لیے بھی تاریخ کی ہائیسٹ ایور فنڈنگز الحمدللہ پرووائڈ کی. 2014 میں یہاں پہ کروڑوں روپے کی لاگت سے اور ہنڈریڈز آف ملین روپیز کی لاگت سے اسلامیہ یونیورسٹی رحیم یار خان کے کیمپس کے لیے بلڈنگ کے لیے 72 کروڑ دیے. اسلامیہ یونیورسٹی بہاول نگر کیمپس کو قائم کیا، اس کو 54 کروڑ دیے. بہاولپور اسلامیہ یونیورسٹی کے لیے 86 کروڑ 860 ملین کی گرانٹ دی. لیبز بنی، آپ کی MBA ڈپارٹمنٹ جو ہے ہائر وہ بنا، مختلف جمز بنے، اور چیزیں بنی، ہاسٹلز بنے، لیبز کے اکوپمنٹ آئے اور ادارہ مضبوط ہوا. بہاولپور میں یہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا ریجنل کیمپس ایئرپورٹ کے سامنے بنا، جس کی وجہ سے بہت سے کورس ورک اور لیبز اور ایسی چیزیں ہو سکیں اور ایسے پروگرام جو بہاولپور میں آفر نہیں ہو سکتے تھے اس کیمپس کی وجہ سے آفر ہونا شروع ہوئے. بہاولپور میں 1000 ایکڑ کے اوپر 2018 میں 80% کمپلیٹ ہوئی تھی. چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری سائنسز، اس کے وائس چانسلر یہاں تشریف رکھتے ہیں اور الحمدللہ وہ میرا برین چائلڈ تھا اور ہماری لیڈرشپ نے اس کے لیے فنڈز اور اس کے لیے کنڈیوسیو انوائرمنٹ دیا. جہاں پہ ہم نے ایک فیڈرل چارٹر کرایا، بہاولپور انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی منظور کرایا، اس کی فنڈنگ کرائی، اس سب کچھ کرایا. لیکن انفارچونیٹلی جو 2018 کے بعد تبدیلی آئی، اس میں اس بہاولپور انسٹیٹیوٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جس کا ہائیسٹ اپروول ہوتی ہے ایڈمنسٹریٹو اپروول، وہ ہو چکی تھی. اس کا چارٹر سینٹ آف پاکستان اور نیشنل اسمبلی سے ہو چکا تھا، گزٹ نوٹیفکیشن ہو چکا تھا.
اس پہ آج تک ایک اینٹ نہیں لگنے دی گئی. یہ چولستان یونیورسٹی جہاں پہ تھی 2018 میں، یعنی کہ چند سال میں وہاں پہ اربوں روپے خرچ ہو گئے، اس کے بعد اس کی فنڈنگ اتنی رکی، آج بھی بہت سی محرومیوں کا شکار ہے. آج ملک کے اندر 2018 میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.8% سے ہم 6% کی طرف جا رہے تھے، اور ہمارے ٹیکس ریونیوز جو ہیں 5 سال میں ڈبل ہو چکے تھے. انفارچونیٹلی ان پہ بھی نزلی آئی. آج 2018 میں پورے ملک پہ جتنا ڈیٹ برڈن تھا، اگلے 3.5 سال میں وہ ڈیٹ برڈن 100% اگر تھا 2018 میں، یعنی کہ 1947 سے لے کے جتنا ڈیٹ برڈن 2018 تک تھا، وہ اگلے 3.5 سال میں اس کا 79% مزید اس پہ ایڈ کر دیا گیا، اور وہ آلموسٹ ڈبل ہو گیا، یعنی کہ 179% آلموسٹ ڈبل ہے. آج سب سے بڑا ملک کا مسئلہ ڈیٹ سروسنگ ہے، اور ایسے حالات ہیں جو مشکل طریقے سے آپ روز کی کام جو ہے وہ چلا رہے ہیں، وہ فسکل سپیس نہیں بچ پا رہی جس کی وجہ سے کر سکیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن کی فنڈنگ جس کے ذریعے ہم یونیورسٹیز کو فنڈ کرتے تھے، 34 ارب سے بڑھ کے 2013 میں تقریباً 2018 میں 120 ارب پہ پہنچ گئی تھی. 2018-19 کا بجٹ دیکھیے 120 ارب پاس کیا تھا، لیکن 2018 کے بعد انفارچونیٹلی ریلیزز صرف 60 ارب سالانہ تقریباً ہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں وردی وائس چانسلر کو اور اسلامیہ یونیورسٹی کی ٹیم کو، جنہوں نے انتہائی مشکل حالات میں، جب سے چانسلر بنا ہوں، تمام بہت بڑی تعداد میں یونیورسٹیز آ کے اپنے بتاتی ہیں کہ ہم کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. تو ہمارے فسکل اور فائنینشیل پرابلمس اور بچوں کی فیسیں جو 2018 میں تھیں آج اس سے کہیں زیادہ ہو گئی ہیں، کیونکہ ایچ ای سی کی فنڈنگ اس کے مطابق نہیں بڑھی وقت کے ساتھ، اور وہیں پہ رکی ہوئی ہے جہاں 2017-18 میں رکی ہوئی تھی. اور لیکن انہوں نے اپنی یونیورسٹی کے دروازے کھولے اور بچوں کے لیے. اللہ کا شکر ہے کہ 2018 سے پہلے جو انویسٹمنٹ ہو چکی تھی اس نے بھی مدد کی، اور انیبلنگ کنڈیوسو انوائرمنٹ تھا، اسپیس موجود تھی. اور اس فینومینل کے تقریباً 13,000 اسٹوڈنٹ سے 65,000 اسٹوڈنٹس پہ یونیورسٹی کا پہنچنا اور اس کو چلانا، اور اس کے ساتھ ایک بڑے لیجیٹیمیٹ کنسرنز آنا شروع ہوئے میرے پاس کہ کوانٹٹی بڑھ رہی ہے، شاید کوالٹی ڈیٹیریٹ ہو جائے. تو آئی ڈسکس ان ڈیٹیل ود دا وائس چانسلر. انہوں نے میری تسلی کرائی کہ کوالٹی پہ ان کی بہت نظر ہے، اور اس وقت ایک سائی آف ریلیف ملا جب ٹائمز ہائر رینکنگز میں جو اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور نے اپنی جگہ بنائی اور پاکستان کی کئی یونیورسٹیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. تو یہ انتہائی قابل قدر بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں جس طریقے سے آگے بہتری کی طرف جا رہے ہیں تو انشاءاللہ مزید ترقیاں اور بہتریاں کریں گے. مجھے خوشی ہوئی ہے دیکھ کے کہ اقبال اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ شعبہ اقبالیات جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. سر صادق خان چیئر، جو سر صادق صاحب ہمارے جو محسن ہیں بھاولپور کے، جنہوں نے یہ ادارے بنائے، بھاولپور میں BVH بنایا اور بہت سی چیزیں بنائیں، اور عوام کی فلاح کے لیے ہمیشہ سوچا. پاکستان کو اس کی انسیپشن پہ جو سپورٹ پرووائڈ کی، تو ان کا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے نام کو ہائی لائٹ کریں، اور ان کے حوالے سے جو چیئر یہاں بنائی گئی ہے کمنٹ. یہاں جو چولستان کلچر اور ہیریٹیج سینٹر بنایا گیا ہے، چولستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پہ بہت سے خزانے چھپے ہیں، اور ہمیں اس پہ کام کرنا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے کہ وہاں کی کھار ایکسپورٹ ہوتی ہے اور لوکلی اس کو ہم اس میں سے تمام منرلز کو ایکسٹریکٹ کر کے یوز نہیں کر سکتے. وہاں اور بھی بہت سے پوٹینشیل ہے آگے جانے کا. مجھے خوشی ہے کہ جو آرٹیفیشل رین کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، رین ہارویسٹنگ پہ، وہ بھی قابل قدر ہے. اور پھر اس کے بعد جو ایگریکلچر میں کام کیا جا رہا ہے، پاکستان کی بیک بون ایگریکلچر، اور اس میں جو نئی سیڈز اور خاص طور پہ انٹر کراپنگ کے اوپر جو اسلامیہ یونیورسٹی کا کام ہے، اور جہاں کے اسٹوڈنٹس جو باہر کی یونیورسٹیز میں بھی جا کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایکسچینج اسٹوڈنٹس کے طور پہ، وہاں پہ کچھ علم سیکھنے گئے ہیں خاص طور پہ چائنا، تو وہ بھی بہت قابل قدر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسکائی از دا لمٹ. اس سال ہم کاٹن پہ بہت کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو کاٹن کی کراپ بہت بری طرح پٹ گئی تھی، گر گئی تھی، اس کے اندر بہت ہی ڈیٹیریشن ہوئی تھی ان ٹرمز آف کوانٹٹی اینڈ ان ٹرمز آف کوالٹی. اس سال حکومتوں کا بہت فوکس ہے.
میں نے خود کاٹن سیڈز کے اوپر کئی میٹنگز کی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کو، گورنمنٹ سیکٹر کو اور یونیورسٹیز کو اور گورنمنٹ آف پنجاب کے اداروں کو شامل کرنے کوشش کی ہے، کام کیے۔ ابھی بہاولپور کو ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ یہ کاٹن زون جو ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی بہترین کاٹن یہاں سے پیدا کریں گے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ، اور اسلامیہ یونیورسٹی کا اس میں ایک نمایاں کردار ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں فیکٹس کے اوپر بات کرنی چاہیے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نفرتوں سے کام نہیں لینا۔ ہمارے ساتھ اگر ہمارا کوئی ساتھی، اس کی کوئی بھی ڈفرینٹ پولیٹیکل سوچ ہو یا کسی بھی حوالے سے اس کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہو، چاہے مذہب ہو، چاہے کاروبار ہو، چاہے وہ علوم و فنون ہو، وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ادرس پوائنٹ آف ویو۔ ہمیں دوسروں کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ٹالرنس تو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی زیادتی ہو جائے، اسے برداشت کیا جائے، لیکن انڈرسٹینڈنگ ادرس پوائنٹ آف ویو ایک ایسا وصف ہے، ایسا ٹریٹ ہے جو ہمیں پری ایمپٹ کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ اگر کسی کا مذہب یا مسلک ہم سے مختلف ہے تو اس کے بھی کوئی وجوہات ہوں گی، اور اگر کسی کا کوئی پولیٹیکل تھاٹس ہم سے مختلف ہیں، وہ کسی ایسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے جو ہماری نظر میں اگر وہ بہت خراب بھی ہے، تو بھی ہمیں اس کی بات کو ہماری جو ڈسکشن ہے، ہمارا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہے اور آرگومنٹ ہے، وہ فیکٹس کے اوپر ہونا چاہیے، نہ کہ ایموشنس کے اوپر۔ وی ہیو ٹو کو ایگزسٹ، وی ہیو ٹو گین اسٹرینتھ فرام ایچ ادر۔ تو ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ ٹیم ورک ہی کامیابی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آج فن لینڈ میں اگر ایجوکیشن بہت کامیاب جا رہی ہے اور سب سے زیادہ اسٹارٹ اپس ہیں اور وہاں پہ بہت اچھے ہیں، وہاں بچپن سے ہی سکھا رہے ہیں کہ کولیبوریشن اینڈ یوز آف ٹیکنالوجی، جو کہ فورتھ انڈسٹریل ریولوشن کی بنیاد بنا رہی ہے، وہ اس کو کیسے کرتے ہیں۔ تو یہ انسانوں کے لیے ضروری ہے، اللہ نے یہ نظام ایسے بنایا ہے کہ ہم اکٹھے چل سکتے ہیں۔ وی کو ایگزسٹ، وی سینرجائز، وی کولیبوریٹ اینڈ وی موو فارورڈ، اینڈ دیٹس the way to success. So in the end, let me congratulate Islamia University for holding such a great program, and let me congratulate all the students, all the medal winners, all the degrees attainers, and even those, if someone failed, I must congratulate that student as well for trying, because we can't succeed unless we try, and trying is commendable. So keep it up, keep shining, you are our stars, and you will show the road to future, inshallah. Thank you very much. Pakistan Zindabad. Honorable Chancellor, sir, I request you to declare the convocation closed. I declare the convocation closed. Thank you, sir. سر جی ایک منٹ۔ Thank you, sir. Ladies